الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ جتنی محبتوں سے عقیدتوں سے آپ سب لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اب ان سب کو جمع فرمائیے اور اصل منبع و محور، اصل مرکز اور اصل ذات اقدس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی عملی حاضری کا ثبوت پیش کیجیے اور اپنے محبوب آقا، کائنات کے داتا، نبیوں کے سردار، رب کے دلدار، حضور نبی محترم، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ طاہرہ میں درود و سلام پیش کیجیے۔ معراج کے دولہا کی سوئے عرش تیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کے دولہا کی سوئے عرش تیاری ہے، باراتی جو نوری ہیں تو نوری ہی سواری ہے۔ باراتی جو نوری ہیں تو نوری ہی سواری ہے۔ وہ حریم قدس میں بھی، وہ حریم قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو۔ یہ اپنے آقا کی محبت کا اندازہ فرمائیے اور اس پہ قربان ہوئیے کہ ہمیں اللہ نے کیسا محبوب عطا کیا، کیسا نبی عطا فرمایا۔ اب ذرا انداز اور سین ملاحظہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ وہ حریم قدس میں بھی، یہ حریم قدس کیا ہے، پہلے اسے سمجھے کہ یہ اللہ کا وہ دربار ہے جہاں آپ کو وہ حاضری نصیب ہوئی، وہ قربت خداوندی نصیب ہوئی، جس کے لیے قرآن نے فرمایا قاب قوسین او ادنیٰ، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ قاب قوسین یا اس سے بھی زیادہ قرب محبوب کریم کو حاصل ہوا۔ یعنی ایک جو کمان ہوتی ہے، کمان کے جو دو کنارے ہوتے ہیں، ان دو کناروں سے بھی زیادہ قریب اللہ اور مصطفیٰ کی ذات ہے، اور وہاں پہنچ کر اس قرب خاص میں، اس خلوت خاص میں وہ کریم آقا اپنی امت کو یاد کر رہا ہے۔ اب اس کا بدلہ ہمارے پاس اگر ہم کمپیریزن کریں تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ ہم محبت کے کسی مقام پہ بھی چلے جائیں، انتہائی مقام بھی مل جائے، پھر بھی ہماری محبت، ہمارے درد، ہمارے ہجر، ہمارے عشق کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنا یاد کرتے ہیں اپنے نبی کو، جبکہ آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہیں تو ربی حبلی امتی، آپ اپنے گنبد پاک میں اپنی لاحت مبارک میں جاتے ہیں اور صحابی کان لگا کے سنتے ہیں کہ لب مبارک کبھی بھی ہل رہی ہے تو آواز آتی ہے ربی حبلی امتی۔ اور جب اللہ کے قرب خاص میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنے ساتھ اپنی امت کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو اب سوچئے کہ اس نبی کے ساتھ ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے۔ تو شاید کیا کہہ رہا ہے کہ وہ حریم قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو، امت شہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے، امت شہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے کہ وہاں جا کر بھی اپنی امت کا ذکر اپنے رب کے حضور پیش کر رہی ہیں۔ اور آگے دیکھو عیب ہمارے ہیں، دیکھو
عیب ہمارے ہیں اور بخشش کی فکر ان کو، عیب ہمارے ہیں بخشش کی فکر ان کو، سرکار دو عالم کی یہ کیسی غمخواری ہے۔ امت شہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے، اور خالق نے شب اسرا یہ محبوب سے فرمایا، خالق نے شب اسرا یہ محبوب سے فرمایا، یہ جنت تیری امت کی خاطر ہی سنواری ہے، یہ جنت تیری امت کی خاطر ہی سنواری ہے۔ قرآن عظیم میں 15واں سپارہ شروع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ جو راتوں رات یا رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک۔ اس آیت کریمہ میں صرف یہاں سے وہاں کے سفر کا ذکر کیا گیا، باقی مختلف آیات میں وہاں سے آگے کے سفر کا ذکر ہے۔ تو سامعات محتشم، اس آیت میں اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کے اس خاص معجزے کا ذکر فرمایا جس کو ہم سب معراج شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج شریف۔ یہ معراج شریف اس رات میں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا اور یہ دولت عطا فرمائی معراج شریف کی، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ بھی کیسا، اور معجزہ ہوتا کیا ہے، یہ دو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم ان کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ معجزہ یاد رکھیے کہ اس چیز کو یا اس کام کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بندے کی عقل عاجز آ جائے، بندے کی عقل میں جو بات نہ آ سکے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ایک کام میں کروں گی جو عام اسباب کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ کریں گے، دوسرا تیسرا کوئی بھی کرے گا، تو ہماری عقل تسلیم کر لے گی کہ ہاں بھائی ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ ایک کام آپ کے سامنے کیا جائے، آپ ساری سوچ صرف کر دیں، آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے اور آپ کی عقل تسلیم ہی نہ کرے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا مگر وہ ہو گیا۔ اور کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ اگر مجھ سے ہو جائے، آپ سے ہو جائے تو یہ معجزہ نہیں ہے۔ کسی بد مذہب سے ہو جائے وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ صرف اور صرف نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور یہاں پر میں ایک آپ کی غلطی کی تصحیح کر دوں، ہمارے ہاں بہت سے علاقوں میں 10 بیویوں کا معجزہ اور حضرت فاطمہ کا معجزہ اور اس طریقے سے معجزے بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے معجزہ ڈیفائن کر دیا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ ہوتا ہے صرف نبی کے ہاتھ سے، اور وہ کرواتا کون ہے؟ وہ اللہ کرواتا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ معجزہ کون کرواتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے۔ اور کس کے ہاتھ سے کرواتا ہے؟ نبی کے ہاتھ سے۔ جو نبی نہیں ہے اس کے ہاتھ سے بے شمار ایسی چیزیں واقع ہوتی رہیں، اگر تو وہ اللہ کا ولی ہوگا تو وہ اس کے ہاتھ سے ایسا کام ہوا تو وہ کرامت بنے گی، اور اگر کوئی بد مذہب ہوا تو وہ کرامت بھی نہیں ہوگی۔ شیطان بھی ایسے بہت سے کام بد مذہبوں سے کروا لیتا ہے جس کو لوگ بہت بڑی بات اور بڑی کرامت سمجھ کے اس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہی وہ کام ہے جس سے ہمارے عقیدے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ہزار چیزیں ہمیں زندگی میں لوگوں سے نظر آتی رہیں، ہمیں آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔
اللہ کا ولی ہے تو اس کے ہاتھ سے ایسی بات ہونا ہے تو وہ کرامت ہے، اللہ کا نبی ہے تو وہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنے اپنے زمانوں میں معجزے عطا فرمائے ہیں، مگر جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آتی ہے نبیوں کے سردار کی، جب باری آتی ہے اللہ کے دلدار کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ آپ کے بال مبارک، آپ کے چشمانے مبارک، آپ کے ابرو مبارک، آپ کے گال مبارک، آپ کے ناخن مبارک، آپ کی انگلیاں مبارک، سر سے لے کے پیر تک جس چیز کو آپ دیکھیں گے سب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ بے شمار معجزے اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمائے جو گنتی سے باہر ہیں، مگر یاد رکھیں 2 معجزے ایسے ہیں کائنات میں قیامت تک جن کی کوئی نظیر نہیں ہوگی اور پھر وہ معجزے ختم بھی نہیں ہوں گے۔ وہ 2 معجزے کیا ہیں؟ ایک قرآن عظیم اور دوسرا معراج شریف۔ یہ 2 معجزے جو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے، ان کی شان کا اندازہ میں نے کہا کہ میں مختصر عرض کروں گی۔ اس میں سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں معراج شریف پر۔ معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں، حضور نے خود حدیث پاک میں کسی جگہ پہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں گیا، مجھے معراج ہوئی، میں وہاں گیا اور میں نے یہاں سے سفر شروع کیا، وہاں تک گیا، وہاں سے گیا تو پھر اوپر گیا۔ کسی جگہ پر یہ الفاظ، یہ صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ جہاں پر بھی ذکر ہوا اور سب سے بڑا ذکر جو یہاں اس آیت کریمہ میں ہوا، اس میں رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب ذرا محبت سے ترجمہ سنیں، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر عظمت کتنی ہے۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، تم جتنے مرضی الزام لگاتے رہو، تم جتنے مرضی انکار کرتے رہو، تم جتنا مرضی میرے نبی سے اختلاف کرتے رہو، یاد رکھو کہ جس ذات نے اس معبود کو معراج کروائی وہ پاک ذات ہے۔ اور جو ذات پاک ہے، جو ذات رب ہے، جو ذات مالک ہے، جو ذات خالق ہے، اس سبحان نے کیا کیا؟ اسرا، وہ لے گیا۔ آپ کے محلے میں ایک بندہ ہو نا غریب، صبح اٹھ کے آپ سے کہے کہ میں پورے مہینے سے غائب تھا، یہاں نہیں تھا، میری آپ سے ملاقات نہیں، اصل میں اس پورے مہینے میں پوری دنیا کے ممالک کی سیر کر کے آیا ہوں، تو آپ اسے سر سے پیروں تک دیکھیں گے۔ تم سیر کر کے آئے ہو 1 مہینے میں پوری دنیا کی، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس پیسہ، نہ تمہارا کوئی ویزا، نہ تمہارا کوئی پاسپورٹ۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ تمہارے پاس کوئی اتنی سیونگ ہو کہ تم اتنا خرچ کر کے پوری دنیا میں گھوم کے آ گئے 1 مہینے میں۔ آپ حیران ہو گئے نا، اور ماننے والی بات نہیں ہے۔ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ مجھے صدر پاکستان اپنے ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے ساری دنیا کی سیر پورے مہینے میں کروائی اور سارے ممالک میں وہ لے کے گئے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولیے نا، آپ کچھ توجہ تو کریں نا، کوئی رسپانس تو کریں، مجھے پتا چلے کہ میں زندہ لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ آپ کو پتا چلا کہ جو صدر ہیں، صدر کے ریسورسز ہیں، اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس کی اپروچ یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، لہذا آپ کا منہ بند ہو گیا۔ اب آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر وہ خود جانے کا دعویٰ کرتا تو آپ ہر جگہ پہ اس کو جھٹلاتے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو رب کریم کو پتا تھا کہ وہ بدبخت مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ، وہ منافقین اور آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان میں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو میرے نبی کو جھٹلائیں گے، اور کوئی نہیں مانے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں
زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، یہ کوئی نہیں مانے گا۔ تو میرے رب نے آغاز اس بات سے کیا کہ تمہارے اختلافات بالکل دبے رہ جائیں گے، تم کچھ نہیں بول سکو گے، اس لیے کہ میرا محبوب گیا تو وہ خود نہیں گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جو لے جانے والی ذات ہے وہ تمہارے رب کی ذات ہے جو سبحان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایسا ہوا نا، صبح اٹھ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو ابو جہل بھاگا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے لوگوں کو خراب کرنے کا اور اس سے نبی سے دور کرنے کا اور اسلام سے دور کرنے کا اور بد دل کرنے کا اور بد ظن کرنے کا۔ اور اس نے ٹارگٹ کس کو کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ کہا کہ سب سے زیادہ تو وہ قریب ہے نا، وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، کسی طرح سے بھی کمزور نہیں ہوتا، کسی طرح سے بھی اسلام کو چھوڑتا نہیں، تو سب سے پہلے ٹارگٹ لیا اس کا۔ اور گیا جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو ملا اور کہنے لگا کہ بھائی ایک بات کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے نکل کر بیت المقدس گیا اور پھر واپس بھی آ گیا، پھر آسمانوں پر بھی گیا، پھر جنت دوزخ بھی دیکھی، پھر عرش تک سیر کر کے واپس آیا، تو اس سے بڑی تو جھوٹی بات ہو سکتی ہے؟ ایسے بندے کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے عشق پر بھی قربان جائے، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کو تو کوئی نہیں مان سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہ کہا کس نے ہے؟ کہا وہ جو تمہارا دوست ہے، وہ جو تمہارا نبی ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ کہا اچھا، اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو پھر اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے، پھر اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ پھر ان لوگوں نے سازشوں کا جال کہاں تک پھیلایا؟ پھر قیصر روم کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس جب ابو سفیان ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے، آغاز ہے، پہنچے اور اپنی جماعت کے ساتھ، تو قیصر روم نے کہا کہ اپنے نبی کے بارے میں مجھے کچھ باتیں بتاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ تو ابو سفیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں ایک ہی بات تمہیں بتاتا ہوں اس نبی کی، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ عیسائیوں کا بادشاہ تھا نا، جب کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں راتوں رات تھوڑے سے وقت میں مکہ سے چل کر بیت المقدس آیا اور یہاں آ کے میں نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی اور یہ فوراً واپس بھی پہنچ گیا، اور اس کے علاوہ وہ آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک سیر کر کے آیا۔ اب آپ خود سوچ لو کہ اس سے بڑی جھوٹی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو عزیزات محتشم، جب سازشوں کے جال اللہ تعالیٰ کمزور کرتا ہے نا تو پھر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو بچانا چاہوں اور ساری دنیا مارنا چاہے تو اس کو مار نہیں سکتا، اور جب میں کسی کو مارنا چاہوں ساری دنیا بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا۔ تو عزیزات گرامی قدر، جب وہ شخص ابو سفیان وہاں کھڑے ہو کے قیصر روم کے ساتھ کی بات کر رہا ہے تو قیصر روم کی اپنی قوم کا ایک تہجد گزار، انتہائی عبادت گزار، بہت ضعیف العمر بندہ جو اس کے دربانوں میں اس کے سر کی طرف پیچھے کھڑا تھا، جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ ایسا ایسا یہ مسلمانوں کا نبی کہتا ہے جسے ہم نہیں مانتے، تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ وہ کتنا بڑا معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ تو وہ بندہ جو قیصر روم کا درباری تھا، اس کا جو باڈی گارڈ جو پیچھے کھڑا تھا، وہ بولا، وہ کہنے لگا ہاں ہاں اس رات کا مجھے پتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے گھر سے خلاف گواہی مل رہی ہے اور سچائی کی صداقت کا سرٹیفکیٹ بادشاہ کے اپنے دربار سے مل رہا ہے۔ کہنے لگا، ذرا سوچئے، سنیے ذرا توجہ سے، کہنے لگا کہ اس رات کا مجھے پتا ہے۔ بادشاہ چونک گیا، قیصر روم نے پلٹ کر دیکھا کہ تمہیں پتا ہے؟
تمہیں کیسے پتا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے نبی کی بات ہے اور مکہ کی بات ہے، تم تو یہاں روم میں میرے پاس ہو، تمہیں اس بات کا کیسے پتا ہے؟ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس کے انتظامات اور رات کو اس کو لاک اپ کرنے کی میری ڈیوٹی ہے، تو میں ہر روز رات کو بیت المقدس کے دروازے، اس مسجد کے دروازے بند کر کے سوتا ہوں اور پوری لاک اپ کر کے نگرانی کے ساتھ گھر واپس جاتا ہوں۔ ساری رات سارا دن جب میں عبادت کرتا ہوں تو وہاں ہوتا ہوں۔ تو جس رات کی یہ ابو سفیان بات کر رہا ہے، اس رات میں میں نے ساری ونڈوز، سارے ڈورز، سب کچھ بند کیا، لیکن ایک جو مرکزی دروازہ تھا، ہم پوری جماعت کے لوگ تھے وہاں، سارا زور لگاتے تھے، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ ہم عاجز آ گئے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا اور ہم اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر یہ پلان کر کے چلے گئے کہ صبح ترخان کو بلائیں گے اور بلا کے یہ دروازہ ٹھیک کروائیں گے۔ جب ہم نے وہ رات چھوڑ دیا، صبح کے وقت جب ہم آئے تو یہاں کونے میں ایک پتھر جو مشہور پتھر ہے جس کو صخرہ کہا جاتا ہے، اور ہوا کے اندر جو معلق ہے وہاں وہ پتھر کہتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر سوراخ ہوا تھا، اور اس سوراخ کے ساتھ آس پاس یہ آثار نظر آ رہے تھے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے، اور بھی یہ چیزیں ہم نے صبح جا کے دیکھی، اور اس شخص نے کیسر روم کو بتایا کہ بادشاہ سلامت اس رات میں اللہ نے سارے نبیوں کو اس نبی کی ابتدا میں یہاں بھیجا اور سب نے آ کے یہاں نماز ادا۔ اب اس نبی کے لیے اللہ کریم معراج کے لیے جو بھیج رہا ہے، سواری بھیج رہا ہے، وہ براق ہے جو جنت سے بھیجا گیا ہے، اور وہ براق آقا علیہ السلام کو لے کر کہاں جاتا ہے؟ بیت المقدس تک، اور وہاں سے آگے اوپر جانے کے لیے زمین سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی رکھی جاتی ہے، وہاں سے آپ وہاں جاتے ہیں اور پھر دوسرے تیسرے تمام آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب بات ایک خوبصورت یہ ہے کہ آپ نے صلی السلام کے لیے جو براق لایا گیا، وہ براق ہے جو ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے لاکھوں کروڑوں میل کا سفر کرتا ہے، اور وہ سواری بنایا گیا آپ کی، اور اس سواری پر آپ کو بیت المقدس اور پھر آگے نئی چیز جو نور کی سیڑھی لائی گئی اس کے ذریعے سے آسمانوں پر اور پھر آگے مختلف مقامات پر سواریاں بدلتی چلی گئی۔ میں تفصیل بیان کروں گی تو وہ ایک خود ہی لمبی تفصیل ہو جائے گی، تو میں نے کہا کہ یہ جو سواریاں لائی گئی آپ علیہ السلام کے لیے یہ کیوں لائی گئی، اور نبی علیہ السلام کی جو رفتار تھی کیا اس کو بڑھانے کے لیے ان سواریوں کی ضرورت تھی، اس براق کی ضرورت تھی جس کے اوپر بیٹھ کر آپ تشریف لے جاتے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی رفتار کا عالم یہ ہے۔ سورج کی رفتار ایک اپنی رفتار ہے، چاند کی رفتار اپنی رفتار ہے، اور براق کی رفتار اپنی رفتار ہے۔ یہ سیکنڈوں کے حساب سے کروڑوں میل کی مسافت طے کرتے ہیں، مگر ادھر مصطفیٰ کی اپنی رفتار کا عالم کیا ہے؟ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے ہوئے آپ کا دست مبارک بلند ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں نماز کے بعد، آقا عجیب بات ہم نے نماز میں دیکھی کہ نماز کے دوران آپ نے ہاتھ بلند کیا پھر نیچے کر لیا، یہ کیا سین تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا رب نے جنت میرے سامنے کی، وہاں کے پھلوں کے خوشے لٹک رہے تھے، میں نے ہاتھ بڑھایا، سوچا کہ خوشہ توڑ کر تمہیں کھلا دوں، تمہیں چکھا دوں، پھر خیال آیا کہ یہ جنت اللہ کا راز ہے اور وہ اسی جہان میں جا کے عطا کی جائے گی، لہذا میں نے یہ سوچ کر ہاتھ نیچے کر دیا۔ یہ آلریڈی رفتار مصطفیٰ تو موجود ہے، پھر اس براق اور ان تمام سواریوں کی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ یہ ان کی التجا تھی رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ جب تو اپنے محبوب کو اپنے دربار میں بلائے تو ہماری خدمات بھی قبول کر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ذرا سمجھیے، ہم اتنی سی بات سن لیتے تو ہمارے ذہن میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ حضور نے ہاتھ بڑھایا اور جنت تک ہاتھ چلا گیا، تو جنت کہاں ہے؟ جنت کوئی
दूसरी तीसरी मंजिल पे तो है नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बनाया है 7 आसमानों के ऊपर। दरमियान में जो 7 आसमान आए, उसके बाद जन्नत आई, और नबी इस्लाम कहाँ खड़े हैं? मस्जिद नबी शरीफ में। आपने जब हाथ ऊपर किया तो सबसे पहले क्या आया? पहला आसमान। तवज्जो रखें, मोहब्बत से सुने जरा ये फिक्रा। उसके बाद क्या आया? बोले बोले। उसके बाद क्या आया? उसके बाद फिर उसके बाद, अब उसके बाद क्या है? तो नबी हाथ कहाँ बढ़ा रहे हैं? मस्जिद नबी में खड़े होके नबी हाथ उठा रहे हैं, और जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है, और वहां से आप फल को देख के तोड़ने वाले हैं। तो आप जरा ये समझिए कि जो 7 आसमान दरमियान में गुजरे, उन 7 आसमानों में जो सबसे पहला आसमान है ना, वो तय दर तय झाग का बना हुआ पहला आसमान है। हाथ उसके अंदर से गुजरा, मेरी तरफ देखिए, पहला आसमान तय दर तय झाग का, मेरे नबी का हाथ उस आसमान में से गुजरा। उसके बाद दूसरा आसमान संगे मरमर का, उस आसमान के अंदर से मेरे नबी का हाथ गुजरा। फिर तीसरा आसमान लोहे का, उसके अंदर से मेरे नबी का हाथ गुजरा। फिर चौथा आसमान तांबे का, फिर नबी का हाथ उससे गुजरा। फिर 5वां आसमान चांदी का, फिर नबी का हाथ उससे गुजरा। फिर 6वां आसमान सोने का, फिर नबी का हाथ उसमें से गुजरा। फिर 7वां आसमान सुर्ख याकूत का बना हुआ है, मेरे नबी का हाथ वहां से भी एक पल में गुजर कर जन्नत के बागों तक जा रहा है। अब नबी को बुर्राक की या अफरफ की या फिर सीढ़ी जो नूर की है उसकी क्या जरूरत थी? पता चला कि ये सब उनकी इल्तिजाई थी रब की बारगाह में कि हमें भी अपने नबी के सफर में इस्तेमाल कर लिया जाए। और फिर हम जो सारा वाकया मेराज का सुनते हैं, 6 घंटे 7 घंटे 6 दिन भी सुनते रहे, कोई आलिम आपको ये नहीं बताएगा कि इस तरीके से नबी ऊपर गए थे, तो जब नबी वापस आए तो फिर किन चीजों के जरिए वापस आए। कोई आलिम आपको ये बयान नहीं करेगा, किसी जगह पर ये दर्ज नहीं है कि नबी गए तो इन जराए के साथ, जब वापस आए तो कैसे आए। बस इतना पता चलेगा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी का मकाम है। और इस शान से अल्लाह करीम ने जो मौजज़ा हमारे नबी को अता किया मेराज का, आप जो इसके अंदर से समझेंगे नबी का मेराज तो वो है, उसमें पल पल के ऊपर एक मुकम्मल बयान हो सकता है जो अल्लाह पाक ने आपको नेमतें अता फरमाई। लेकिन उन सब की जान और सबसे आला तरीन चीज क्या है कि जब नबी अलैहिस्सलाम वहाँ अल्लाह के हुजूर में हाजिर होते हैं और वहाँ जाते हैं जब, तो हर कोई जाने वाला जब अपने महबूब के पास जाता है, किसी के पास मुलाकात के लिए जाता है, हम कहीं जाते हैं, हमारे पास कोई आता है, हुजूर ने जो सिखाया खुद अपनी उम्मत को, वो क्या सिखाया? जब भी कहीं जाओ, जब भी किसी से मिलो, मुलाकात करो, तो क्या कहो? क्या कहो? मेरी तरफ देख के जवाब दीजिए, क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जब नबी रब की दरबार में जा रहे हैं तो वहां ये नहीं कहना चाहिए था? अब नबी वहां जाके ये नहीं कह रहे, इसलिए कि अस्सलामु अलैकुम, ये जो सलाम है रब तो खुद सलाम है। रब के सिफाती नाम में या सलामो ये अल्लाह का नाम है, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए सलामती का तोहफा तो नबी नहीं ले जा सकते थे, सलामती को रब की तरफ से सारी कायनात को मिलती है। हम जब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब है कि ए मिलने वाले, ए मेरे महबूब, तुझ पर रब की तरफ से
سے سلامتی ہو، ورحمت اللہ تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ تم پہ اللہ کی برکتیں ہوں۔ ہم تو اللہ کی طرف سے یہ سب دیتے ہیں، تو اب نبی اللہ کو جا کے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو وہاں خود موجود تھا۔ تو پھر سنیے وہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی تو میرے پاس میرے حریم ناز میں آیا ہے، میرے قرب خاص میں آیا ہے، تو میرے لیے تحفہ کیا لایا ہے؟ اللہ کے محبوب گویا ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ التحیات کیا ہے؟ التحیات کا مطلب ہوتا ہے وہ ساری عبادتیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، کلمہ، درود، استغفار، جو بھی کلمات ہم زبان سے بول کے کرتے ہیں، یہ زبانی اور قولی عبادت کو التحیات کہتے ہیں۔ والصلوات، والصلوات کا مطلب ہوتا ہے جتنی بدن سے ہم عبادتیں کرتے ہیں، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، یہ ساری عبادتیں ہم زبان کے ساتھ کرتے ہیں، روزہ ہے، تو نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات اور والطیبات، والطیبات کے اندر مالی عبادتیں، ہمارے صدقے، ہماری زکاتیں، اور اس طرح سے اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال جو ہے وہ سب والطیبات کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں تیرے لیے التحیات والصلوات والطیبات یہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کے نبی نے پیش کی، اور جواب میں تین چیزیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سلام کہا، پھر رحمت کہا، پھر برکات کہا، فرمایا کہ اے میرے محبوب تین چیزیں تو میرے دربار میں لایا ہے، تین چیزیں میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب آگے دو روایتیں آتی ہیں کہ یا تو یہاں اللہ کے دربار میں فرشتے سن کر بولے، یا پھر اللہ کے نبی نے اپنے امت کے صالحین کو ان نعمتوں میں شامل کرتے ہوئے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو خاص گفتگو تھی، اس گفتگو کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کی نماز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض و واجبات نازل فرمائے، ہمیں ان کا پابند کیا، مگر اپنے اپنے وقت پر کبھی مدینہ میں، کبھی مکہ میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی بازاروں میں یہ احکام نازل ہوتے رہے۔ مگر جس وقت اللہ کے محبوب معراج کے سفر میں اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب میں نے تجھے یہ معراج کی دولت عطا فرمائی، تو اس جگہ پر بھی جب اللہ کے نبی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور امت کی بخشش مانگ رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میرے لیے تو یہ احسان عظیم ہوا، میری امت کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب تجھے میں نے معراج کی یہ دولت عطا فرمائی، تو تیرے صدقے میں تیری امت کو بھی میں معراج کی دولت عطا کرتا ہوں۔ عرض کی مولا وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ وہ اس طرح ہوگی جب تو یہاں سے واپس جائے گا اور میری بارگاہ سے یہ تحفہ نماز لے کے جائے گا، 5 وقت میں جب تیرے امتی اس اتباع میں نماز ادا کریں گے تو الصلاۃ معراج المؤمنین، وہ نماز آپ کی امت کے لیے معراج ہے۔ پھر قرآن عظیم میں جا بجا 7 بار نہیں، 70 بار نہیں، 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے مختلف انداز میں قرآن میں نماز کا ذکر کیا، اور اتنی اعلیٰ عبادت عطا فرمائی، اس قدر درجات اس کے اندر رکھے کہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں تیری امت کے لیے ہیں۔ مگر اللہ کے محبوب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بار بار اللہ کی بارگاہ میں واپس جا کر ان نمازوں کو جب کم کروایا تو آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5۔ اس کے اندر نقطہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ 5 اس لیے رکھی، ہر مرتبہ 5 کم کر دی، 5 کم کر دی، پھر 5 کم کر دی، پھر 5 کم کر دی، آخر میں 5 رہ گئی۔ تو فرمایا اس کے اندر راز یہ ہے
کہ 5 اس وجہ سے رکھی کہ تیری عمر 5 پڑے گی تو جو میرے یہاں 50 لکھا ہوا ہے میں اس کو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کے مطابق ہر نماز کا 10 نمازوں کے برابر ثواب دوں گا. تیری عمر 5 پڑے گی، شام کو جا کے ان کی 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. تو عزیز جا کے گرامی قدر، اب آپ سوچئے کہ اس نبی نے اس ماہ مبارک کے عظیم ترین سفر پر اور عظیم ترین معجزے کے بعد ہمارے لیے کیا پیش کیا. قیامت تک کی امت کے لیے جو معراج کا تحفہ عطا کیا اس کا نام نماز ہے. اور وہ 5 وقت کی نماز ہمیں ہر روز 50 کا ثواب دلاتی ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو، اپنے سراپا کو سراپا احمد مجتبی میں گم کر کے اللہ کے حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز اس ذات میں گم ہو کر ادا کرتے ہیں، تو دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں اپنی معراج کا تحفہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. لیکن کیا ہم اس تحفے کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی سنجیدہ ہو کر اس نماز کے بارے میں سوچا کہ ہمیں اس نماز سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کر رہا ہے؟ یہ معراج کی دولت ہے. اور اگر ہمیں یہ نصیب ہو جائے ادا کرنا اور ہم 5 وقت کی نماز کا عہد کر لیں اور اپنی پچھلی نمازوں کو آج کے بعد فکر کے ساتھ قضا کرنا شروع کر دیں، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو سراپا احمد مجتبی میں گم کر دے گا اور اس کا سایہ عطا فرما دے گا. اور ایک آخری محبت کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک تصور اپنے اندر شامل کر لیں تو جس وقت ہم پوری نماز پڑھتے ہیں نا، اور نماز پڑھ کے جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو پوری نماز کو جمع کریں تو ہمارے بدن کی جو شکل بنتی ہے وہ احمد بن جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بن جاتی ہے؟ احمد بن جاتی ہے. اب اس سے بڑی عنایت کیا ہوگی کہ آپ دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو احمد کی شکل میں مولڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ احمد کا الف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جتنے نمازی لوگ ہیں آج کے بعد اپنے اس تصور کو مضبوط کریں، اور جن لوگوں کو آج تک توفیق نہیں ہوئی آج حضور کی محبت میں یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی. تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا بنتے ہیں؟ الف بن جاتے ہیں. اور جس وقت ہم یوں ہاتھ رکھ کے رکوع میں جاتے ہیں تو احمد کی ہے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر سیدھے ہو کر جب ہم واپس سجدے میں جاتے ہیں تو پھر جو عربی کی میم گول ہوتی ہے نا، گول میم، پھر ہمارے بدن کی شکل وہ گول میم بن جاتی ہے. اور جس وقت ہم اتحیات میں یوں ہاتھ رکھ کے سر ایسے سیدھا کر کے گھٹنے پیچھے موڑ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا جسم دال بنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب کیا بنا؟ پوری نماز مکمل ہوئی تو احمد کے سارے حرف ہمارے بدن سے پورے ہو گئے. تو 5 مرتبہ اگر ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اس تصور میں ہی آپ نماز پڑھنے لگ جائیں تو آپ سوچیے آپ کو کتنی لذت نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے.